السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از رضوان شاہ. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کے آیا ہوں. واقعہ کربلا کے بارے میں بیان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے کربلا کے لیے روانگی. تو بہت ہی پیارا بیان ہے. اس بیان کو بیان کیا حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے. آپ ہمارے چینل ایس آر ملک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر آل پر کلک کریں. چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. 1 2 3 گو. دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو. حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے. باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے. اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا. محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے. 3 شعبان المعظم کو مکہ کا مکرمہ پہنچتے ہیں. ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں. کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا. اس دین بہت ہی مشکل ہوتا ہے مدینہ شریف کو چھوڑنا. میری 2 مرتبہ حاضری ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ پاک میں، تو دل نہیں کرتا کہ بندہ واپس جائے. تو جو پاکستان سے آتے ہیں
دنیا کے کسی کونے سے بھی آتے ہیں، وہ 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے جب جاتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ مدینہ سے اوجل ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے، تو 50-60 سال مدینہ میں گزارے، تو بچپنا ادھر گزرا، تو پھر اس کو چھوڑ کر جانا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہیخہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں، میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، رسوا ہو گئے۔ اور یزید جس کو زون تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا مجھے بتاؤ، کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے، اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا، اور ذرا اس خاندان کو دیکھو، اس خاندان کے چشم و چراغ کون کون سے، انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ یزید تو اپنی نسل میں ایک بھی نہیں دکھا سکتا، لیکن حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں۔ آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے۔ یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر۔ آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ بہت ہی پیارا بیان ماشاءاللہ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب نے کیا۔ واقعہ کربلا کا سفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کیا، مدینہ سے کس طرح روانگی ہوئی، تو بچپنا مدینہ پاک میں گزرا، جوانی مدینہ پاک میں گزری، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ پاک سے کس طرح گئے ہوں گے، مدینہ پاک کو، گنبد خضرا کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کیوں گئے؟ اس دین کی خاطر، اس دین کو بچانے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت بیان حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب بہت ہی پیارا بیان کرتے ہیں، بہت پیارا۔ ان کے اور بھی بہت سے پیارے بیان ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں، اور بہت جو ہے ایک ایک بات واضح بتاتے ہیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے، وہ بیان ایسا بیان ہونا چاہیے کہ بندے کو سمجھ جائے، تو یہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھیں یار، ہم مدینہ میں میری 2 مرتبہ حاضری ہوئی، تو چھوڑ کے آنا مدینہ پاک کو بہت ہی مشکل ہے۔
بہت مشکل ہے. پاکستان سے آتے ہیں لوگ، انڈیا سے آتے ہیں، سری لنکا، ہر دنیا کے ہر ممالک سے لوگ آتے ہیں. تو 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے جب جاتے ہیں تو نہیں جانا ہوتا، کیونکہ مدینہ میں سکون ہی ایسا ہے. ایک ہمارے پیارے آقا کا شہر ہے، اس میں ایک علیحدہ سکون ہے، جنت کا نظارہ ہے یہ. تو چھوڑ کے جانا مدینہ پاک کو بہت مشکل ہے. پھر جب جاتا ہے انسان مدینہ پاک سے اپنے وطن واپس، تو پھر یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جلد پھر میری حاضری ہو اس شہر میں. تو میری بھی 2 مرتبہ حاضری ہوئی مدینہ پاک میں. تو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، جالی مبارک کی زیارت ہوتی ہے. کیا اندازہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. بہت ہی پیارا بیان تھا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی تو آپ ہمارے چینل SR ملک جی کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.